بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسقبیل ازداد بنایا ہے۔ اسقبیل ازداد کا مطلب ہوتا ہے کمپیر والی اس دنیا کو بنایا ہے، مقابل والی دنیا کو بنایا ہے۔ ایک طرف اگر ایمان ہے تو دوسری طرف کفر بھی ہے، ایک طرف انبیاء کرام ہے تو دوسری طرف شیطان بھی ہے، ایک طرف ہدایت ہے تو دوسری طرف ضلالت بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان تو تبھی ہو سکتا ہے اگر سارے ہی 100 نمبر والے بچے ہو تو امتحان کیسے ہوگا؟ سارے ہی گورے اور خوبصورت ہو تو گوروں کی قدر کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، کچھ کالے ہوں گے تو گوروں کی قدر ہوگی، ورنہ تو گوروں کی قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس دنیا کو اسقبیل ازداد بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو دارالامتحان بنایا، یہاں امتحان ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمارے دلوں پر فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے، دونوں رکھے، لیکن ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ پھر ہمارا تقوی آگے بڑھے اور فسق و فجور سے پیچھے ہو جائے، اس کے لیے پھر رب کریم نے ہمارے لیے انبیاء بھیجے۔ یہ اس کی شفقت کی دلیل ہے، ورنہ وہ یہ کہہ دیتا کہ جاؤ، میں نے تمہارے دل میں فسق و فجور بھی ڈالا ہے، تقوی بھی ڈالا ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تم جدھر چلو گے میں جنت جہنم کا فیصلہ کر دوں گا۔ وہ مالک کہہ سکتا تھا یہ، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس نے شفقت بھری نظر سے اپنے بندوں کو دیکھا اور فرمایا تمہارا تقوی ہی باقی رہے اور فجور سے تم بچو، میں میرے نبیوں کو بھیجتا ہوں تمہاری رہنمائی کرے، کتابوں کو بھیجتا ہوں تاکہ رہنمائی کرے، پھر ہر دور میں صالحین کو رکھوں گا تاکہ تمہاری رہنمائی کرتے رہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسقبیل ازداد بنایا، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہالت کے لیے، فسق و فجور کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں جہالت کے ساتھ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے تم کو تمہارے ماں کی پیٹ سے نکالا اس عالم میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تو جاہل پیدا ہوئے ہیں ہم تو بگڑنے کے لیے، جہالت کے لیے، گندے راستوں پر چلنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی یونیورسٹی دیکھی جو بگاڑ کے لیے بنائی گئی ہو، جہاں بگڑتے رہیں؟ کوئی مدرسہ دیکھا ایسا؟ نہیں، وہ تو ہماری طبیعت میں ہے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں جہالت کے ساتھ، اور جب جہالت ہوتی ہے تو غلط راستے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ بنانے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں، بنانے کے لیے یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، بنانے کے لیے ماحول ہوتا ہے، بگاڑنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، بنانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، ایک کھیت ہے، فارم ہے، اس کو اگر برباد کرنا ہو تو 2 سال کے لیے محنت چھوڑ دو، وہ خود بخود برباد ہو جائے گا۔ ایک مکان ہے، 2-4 سال کے لیے اس کو چھوڑ دو، اس میں صفائی نہ کرو، کچھ نہ کرو، وہ پرا ویسے ہی خراب ہو جائے گا۔ کھانا ہے، آپ نے بہت محنت سے بنایا، ویسے ہی چھوڑ دو، 2-4 دن میں بگڑ جائے گا۔ تو کسی چیز کے بگاڑ کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، ویسے ہی چھوڑ دو، وہ بگڑ جائے گا۔ لیکن کسی چیز کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا معصوم لال ہے، بچہ ہے ہمارا،
آپ نے اس پر محنت چھوڑ دی، وہ خود بخود بگڑتا چلا جائے گا، لیکن اس کو بنانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالی جل شانہ عما نوالہ نے انبیاء کی محنت، قرآن کی محنت، کتابوں کی محنت، صلحاء کی محنت، صحابہ کی محنت، اولیاء اور تابعین کی محنت، ان تمام محنتوں کو لگایا، اور یہ محنت کے ذریعے سے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو بننے کے لیے 4 راستے ہیں، لیکن جس کو بننا بھی تو ہو، اگر بننا ہی نہ ہو تو کچھ نہیں، فکر بھی تو ہو کہ میں بنوں، اگر بننا ہو تو اس کے لیے 4 راستے ہیں۔ پہلا راستہ فرمایا صالحین کی صحبت، صالحین کی صحبت سے انسان بن جاتا ہے، بالکل 100% صالحین کی صحبت سے انسان بنتا ہے۔ مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا، فرماتے ہیں میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ ممکن ہے کہ کبھی شراب بھی پی لے، وہ ممکن ہے کہ کبھی کوئی گناہ بھی کر لے۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، ردت اس میں کبھی نہیں آ سکتی ہے، وہ کبھی کفر میں نہیں جا سکتا۔ اور حضرت نے دلیل بھی بہت پیاری پیش فرمائی۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیک صحابی تھے، سیاہ صحابی تھے، شراب کی عادت دور جاہلیت سے پڑی تھی، لت تھی ان کو، پیتے رہتے تھے، اسلام کے بعد بھی پیتے تھے، پکڑے جاتے تھے، پھر ان کو پکڑ کے حضور کی خدمت میں لائے جاتے تھے۔ ابتدا میں شراب اور ڈرنک کی سزا کیا تھی؟ کوئی چپل سے مارتا، کوئی جوتے سے مارتا، کوئی کپڑے سے مارتا، یہ سزا تھی۔ تو اسی طرح 2-4 مرتبہ ان پر اجرائے حد ہوا، سزا جاری ہوئی۔ ایک مرتبہ مارتے مارتے کسی کی زبان سے نکل گیا لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، بار بار یہ شراب پیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس پر لعنت بھیج کر شیطان کو خوش نہ کرو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو شرابی، شراب پی انہوں نے، لیکن نبی نے فرمایا لعنت کے مستحق نہیں ہے، وہ مرتد نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت تھانوی کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت کی بنیاد پر گناہ ہو سکتے ہیں، انسان ہے، لیکن ارتداد پر کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ 100% بات ہے۔ صالحین کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں جو علماء ہیں یا طلباء ہیں وہ مسلم کی روایت جانتے ہیں، کتاب الایمان میں کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یوں فرمائیں گے کہ یا ربی، اے اللہ، کچھ احباب کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا فعین، فرمایا اللہ دنیا میں کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے، ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ مسلم کتاب الایمان کی روایت۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو جہنم میں، تو وہ جہنم میں دیکھیں گے تو وہاں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں تمہاری سفارش پر ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کے ذیل میں عجیب و غریب بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہم نے کسی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوگی، اگر وہ جنت میں گیا تو وہ ہماری سفارش کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے اللہ اگر اس ولی کو جنت میں بھیج دے گا تو وہ ہمیں سفارش کر کے نکال لے گا۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے
نیک لوگوں کا مطلب یہی نہیں ہے، مسجد میں بھی بہت سارے ہمارے نیک بھائی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو اللہ والوں کی صحبت سے ہماری تربیت ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت سے۔ بہت مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اگر خوشبو بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ یا تو آپ کو خوشبو دے گا، اور اگر اس نے جو ہے عطر نہیں دیا تو کم سے کم اس کی دکان پر جب تک بیٹھے رہیں گے خوشبو تو آتی رہے گی۔ اور کسی پلمبر کی دکان پر، کسی لوہار کی دکان پر چلے جائیں گے تو وہ کپڑے کالے ہوں گے، کپڑے جل جائیں گے، اور جلے نہیں تو کم سے کم کالے تو ضرور ہو جائیں گے۔ تو بروں کی صحبت کی بنیاد پر قلب برا بنتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثین، 2 حدیثیں سنی، وقد رائت حدیثا واحد، میں نے ایک حدیث دیکھ لی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے لوگوں کے دلوں پر امانت کو اتارا، ایمان کو۔ یہاں امانت بمعنی ایمان ہے، ایمان کو اتارا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، پہاڑوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم تیرے مکلف بندے نہیں ہو سکتے۔ زمین نے منع کر دیا تھا۔ اب آپ کہو کہ آسمان زمین میں روح ہی نہیں ہے؟ جی روح ہے، لیکن اتنی ہے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا تھا، اور حضرت نے یوں پاؤں مار کے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ بعض بزرگوں کے باب میں آتا ہے کہ زلزلہ آیا اور زمین پر یوں پاؤں مارا اور زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ روح ہے اس میں، پہاڑوں میں ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے ساتھ میں، تو کیسے تسبیح پڑھتے تھے؟ روح ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ہم میں ہے، ان میں روح موجود ہے۔ تو سب نے انکار کر دیا۔ یہ 6 فٹ کا انسان، اس نے کہا اچھا میں تیار ہوں اس کے لیے، میں تیرا مکلف بندہ بنوں گا۔ اچھا جب بندے نے اٹھا لی اس ذمہ داری کو، اس امانت کو، تو تعریف ہونی چاہیے تھی نا، مولانا بہت بڑا کام کر لیا آپ نے، ہماری ذمہ داری اٹھا لی، بہت بڑا کام کیا۔ سب نے منع کیا، آپ نے اٹھا لی، لیکن اللہ اوپر سے ہماری برائی کرتا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، تو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ مجدد الفسانی اس کی تفسیر آپ ماقبل تفسیروں میں دیکھو گے تو ایسی تفسیر نہیں ملے گی جو شیخ احمد سرہندی نے فرمائی۔ اللہ اکبر، الہامی تفسیر ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے، مجدد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اس امانت پر تعریف ہونی چاہیے تھی، اللہ تو کہہ رہا ہے تو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ یہ کسی مرید نے، شاگرد نے سوال کیا تھا، تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا برائی نہیں، تعریف ہو رہی ہے۔ کیسے تعریف ہو رہی ہے؟ فرمایا ظلومہ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا۔ ٹوپی کو سر پہ رکھنا تھا، پاؤں پہ رکھ دی، یہ ٹوپی پر ظلم ہو گیا، تو وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو فرمایا بندہ اتنی بڑی اللہ کی امانت کے اٹھانے کے قابل نہیں تھا، اس کے باوجود ذمہ داری لے لی، تو اللہ نے فرمایا تیری طاقت سے زیادہ تو نے قبول کر لیا، اس لیے ظلم کہا۔ یہ تو تعریف ہو رہی ہے۔ اور جہول کیوں کہا؟ فرمایا بروں کے سامنے جاہل بننا علم ہے، بروں کے سامنے علم جتانا علم نہیں، بروں کے سامنے جاہل بننا علم ہے۔ جب اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے تھے فلاں چیز کے باب میں، اللہ و رسول عالم، حالانکہ صحابہ جانتے تھے اللہ و رسول عالم، بروں کے سامنے شان نہ بتائی جائے، بروں کے سامنے علم نہ بتایا جائے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ ظلوم میں بھی انسان کی تعریف ہو رہی ہے کہ تو نے تیری طاقت سے زیادہ برداشت کر لیا، ماشاء اللہ تعالی۔
اور جاہل تو میرے سامنے، رب کے سامنے جاہل بننا یہ مقام تواضع اور عاجزی ہے، اور جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو عجیب و غریب مجدد صاحب نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو بہرحال اہل اللہ کی صحبت، حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس امانت کو صحابہ کے دلوں پر دیکھ لیا، لیکن نبی نے ایک بات اور بھی بیان فرمائی، میں اس کے انتظار میں ہوں کہ مجھے دیکھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حذیفہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھتی چلی جائے گی، ایمان اٹھتا چلا جائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ رات میں جب سوئے گا معاملات کرنے کے بعد تو اس کے دل پر ایمان اتنا رہ چکا ہوگا جیسے ایک دھبا ہوا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن گزریں گے کہ ایمان ایسے رہ جائے گا اس کے اندر کجمرن دحرجت ہو علی رجلک، یہ مثال دی، یہ اگزامپل دیا ہے، کجمرن دحرجت ہو علی رجلک۔ کیا مطلب؟ فرمایا آگ کا انگارہ جو ہوتا ہے نا، وہ اگر یہاں گر جائیں تو اسکن پھول جاتی ہے، کیا بولتے ہیں؟ بیلسٹر، یہ پھولنے کو بلسٹر ہو جاتا ہے، تو اوپر سے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت مثال دے رہے کجمرین، جیسے آگ کا انگارہ، دحرجتہ، تو نے اس کو ڈالا، علی رجلک، تیرے پاؤں پر۔ اور پھر حضرت نے پریکٹیکلی طور پر بھی بتایا، ایک کنکل لیا اور یوں ڈالا، فرمایا اس طرح آگ کا انگارہ پڑا، اور اس کے بعد وہاں اسکین پھول گئی۔ حضرت فرماتے کتنی بہترین انداز میں سمجھا رہے، فرمایا اوپر سے بڑا اچھا نرم 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 لگتا ہے، لیکن جب اندر پین لگاتے ہیں نا تو گندا پانی نکلتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دور سے معلوم ہوگا ما اجلدہ، ما عقلہ، ارے بڑا عقل مند ہے، بڑا تقوی والا ہے، بہت زیادہ نیک آدمی ہے دور سے، لیکن فرمایا چونکہ ایمان رخصت ہو چکا ہے اس کا، جب اس سے معاملہ کریں گے تو اس سے بڑھ کر بددیت اور خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حذیفہ فرماتے میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ روایت کب دیکھوں، یعنی اگلا حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معاملات کی مثال دی۔ معلوم ہوتا ہے ایمان رخصت ہوتا ہے معاملات سے۔ عبادات ہمارا امتحان اصل نہیں ہے، معاملات امتحان ہے، اور جب معاملات میں غلط راستوں پر چلتا ہے تو پھر عبادات میں بھی کمیاں ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے معاملات درست رکھنا چاہیے۔ تو صالحین کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اچھا کوئی صالح نہیں ملتا، کوئی نیک آدمی نہیں مل رہا ہے، کوئی صحبت نہیں مل رہی ہے بزرگ کی، تو اب دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی کو دوست بنا لو اپنا، لیکن وہ دوست حب فی اللہ، اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر دوستی، اور اس سے کہو مجھ سے کوئی گناہ ہو تو تم روکنا، تم سے کچھ ہو تو میں روکوں گا، ہم ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا اچھے دوستوں سے بھی انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اس میں ایک وہ بھی ہے من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو حب فی اللہ پر کسی کو دوست بنا لو، پھر یاد رکھو اس دوست کو بھی چاہیے کہ سب کے سامنے رسوا نہ کرے، سب کے سامنے نہ کہے نالائق ہے تو یہ کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المؤمن مرآۃ المؤمن، بلاغت قرآنی دیکھیے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے مرر ہے، مرر کاچ، ہم منہ دیکھتے ہیں نا، حضرت نے ہماری مثال مرر اور کاچ سے دی۔ کیوں؟ آئینے کی صفت یہ ہے کہ میں جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ میرا عیب بتاتا ہے کہ تجھے یہاں عیب ہے، لیکن مرر عیب تب بتائے گا
جب میں کھولوں تو نہ چہرہ، اگر چہرہ ہی نہیں کھولا تو عیب کیسے بتائے گا؟ میں تو یوں کر کے کھڑا ہوں تو میرے چہرے کا دھبا وہ کیسے بتائے گا؟ فرمایا مومن کے سامنے جو مخلص دوست ہو اپنے عیب کو بیان کرو، وہ تمہیں تربیت کرے گا۔ پھر قربان جائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرر کی مثال دے کر کہ آئینے کی صفت یہ ہے کہ میں جب اس کے سامنے کھڑا ہوا تو میرا عیب مجھ کو بتایا، لیکن میں جب وہاں سے ہٹ گیا اور آپ اب آئے میرر کے سامنے تو وہ میرا عیب کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، آپ کو آپ کا عیب بتائے گا، مجھ کو میرا عیب بتائے گا۔ حضور نے مومن کو میرر کہہ کر کے بتایا۔ صحیح مسلمان وہ ہیں جو اسی کو عیب بتائے، نہ یہ کہ اس کو ذلیل کرتا پھرے، دنیا میں رسوا کرتا پھرے، واٹس ایپ پر لکھتا پھرے اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ آپ کو خلوت میں آ کر کے بتائیں کہ آپ کے اندر یہ ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا طریق ہے دوست کے ذریعے سے بھی اصلاح ہوتی۔ تیسرا طریق ہے اگر دوست بھی مخلص نہیں مل رہا ہے تو اب دشمن۔ فرمایا دشمن جو برائی کر رہا ہے اگر واقعتاً ہم میں موجود ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کر لیں، اس سے بھی انسان کی زندگی بنتی ہے۔ اور چوتھا طریق ہے محاسبہ نفس۔ اگر صالحین بھی نہیں ملتے، مخلص دوست بھی نہیں ہے، کوئی دشمن کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، حساب لو اس کے پاس سے۔ آج میں نے دن میں کتنے کار خیر کیے اور کتنے شر کے کام کیے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ روزانہ شام میں حساب کرو، اور حساب کرنے کے بعد اچھے کام کیے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برے کام ہوئے ہیں فوراً 5 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھ سے آج یہ گناہ ہو گئے ہیں، اور حقوق العباد ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ اگر یہ کام کر لیا تو رات میں اگر بلاوا بھی آ گیا تو انشاءاللہ دفتر کلیئر ہو کر چلے جائیں گی، صاف ستھرا دفتر ہوگا۔ ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ اپنی تربیت کے لیے صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، اپنی زندگی بنتی ہے، اور جو ہے اپنی زندگی میں اللہ کی محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ حضور صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو صحبت ملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی صحبت کی بنیاد پر ان کا مقام ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں ہو جائیں، لیکن مقام صحابیت پر نہیں پہنچ سکتے، ادنا صحابی کے مقام پر نہیں۔ ادنا صحابی کا مطلب جو صحابی نبی کی خدمت میں 2 دن رہ کر چلے گئے، ان کے مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی، اب دیکھیں کسی صحابی سے پہلے آپ نے کبھی سنا کہ حکیم الاسلام، حکیم الامت، فخر الاسلام، فقیہ الامت، یہ جو القاب ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ لگاتے ہیں، علامہ، کسی صحابی کے نام کے شروع میں سنا؟ نہیں، ان کو صرف ایک لفظ صحابی، بس ان کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کی صحبت نصیب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کوئی مقام ان کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابہ کی زندگی نبی کی صحبت سے بنی، تابعین کی زندگی صحابہ کی صحبت سے بنی، تبع تابعین کی زندگی تابعین کی صحبت سے بنی، الی یومنا ھذا، آج تک ہر چھوٹے نے اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق رکھ کر، اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھ کر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب 8 سال رہے، 8 ایئرز تک۔ اس کے بعد کہا حضرت میں تو فلاں بزرگ کے پاس اب جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بھائی کیوں دکان بدل رہے ہو؟ کیا وجہ پیش آ گئی؟ کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ فرمایا حضرت 8 سال میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھی آپ سے، نہ پانی پر مصلی بچھایا آپ نے، نہ کبھی ہوا میں اڑے آپ، میں نے کوئی کرامت ہی آپ سے نہیں دیکھی۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، بہت بڑے آدمی جنید بغدادی، یعنی کون ان کا مقام۔ کسی نے ایک مرتبہ مجلس میں پوچھ لیا حیا کی تعریف کیا ہے؟
حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا کی تعریف کیا، ایسی تعریف فرمائی، فرمایا رؤیت نعمت اللہ تبارک و تعالی و رؤیت تقصیرہ فبینہما کیفیت فہی الحیا۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو اپنے اوپر، پھر اپنے گناہوں کو دیکھو اس کے مقابلے میں، اس وقت دل میں جو کیفیت پیدا ہو وہ حیا ہے۔ آپ تجربہ کر لینا اس کا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، پھر ہمارے معاصی کو یاد کرو کہ آنکھ دی ہے نعمت ہے، میں نے کتنے گناہ کیے، اگر وہ ابھی چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ زبان دی ہے، ابھی وہ بولنا بند کر دے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس پر جو دل پر کیفیت پیدا ہو وہ حیا ہے۔ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا، بعض لوگوں نے امام احمد کا نام لکھا ہے، بعضوں نے اوروں کا بھی، پوچھا گیا کہ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، دیکھیے علمی بات ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نماز میں غلطی کچھ بھی ہوتی ہے تلافی سجدے سے ہے۔ سورہ فاتحہ چھوتی سجدہ کرو، ضم سورت سجدہ کرو، التحیات چھوٹ گئی سجدہ کرو، سب سجدہ ہی۔ اس کی تلافی تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ دوسری رکعت میں 2 مرتبہ الحمد پڑھوا لیتے، آخری قعدے میں 2 مرتبہ التحیات پڑھوا لیتے، یہ کیا سجدہ، دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ نماز میں غلطی کون کراتا ہے؟ فرمایا شیطان۔ تو فرمایا شیطان مردود بنا اسی سجدے کو چھوڑ کر۔ تو اب بندے کو کہا کہ شیطان نے تجھ سے غلطی کروائی تاکہ تو بھی مردود ہو جائے، تو تو وہی سجدہ کر لے، میں تجھے مقبول بنا لیتا ہوں۔ ایسا بہترین جواب دیا، ایسا بہترین۔ امام احمد نے فرمایا اپنے شاگردوں سے اپنے دل کی تھیلی میں رکھ لو اس کو، یہ جواب کہیں نہیں ملے گا۔ کیسا جواب! تو اتنے بڑے آدمی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت کوئی کرامت تو دیکھی نہیں آپ سے؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی سنت بھی مجھ سے چھوٹتی دیکھے تو نا، میں نے کبھی کوئی سنت چھوڑی ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی سنت چھوٹتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان سنتوں پر باقی رہے، ہوا میں اڑنا اور مصلی بچھانا پانی پر، یہ سب کرامت کوئی اصل معنی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کی زندگی پر انسان باقی رہے۔ اسی لیے تصوف کا خلاصہ اتباع سنت، تصوف کا خلاصہ جو ہے وہ سنت کی اتباع ہے۔ اگر زندگی میں اتباع سنت نصیب ہو گئی، سمجھ لو کہ آپ صوفی بن گئے، تصوف آ گیا۔ اور اگر ساری زندگی ذکر بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اتباع سنت نہیں ہے تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس لیے اصل تصوف اتباع سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کے پیارے طریقوں پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے، اور شریعت سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔